السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، میں ہوں جنید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا یوٹیوب چینل جنید وائس۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی زیادہ خاص پاورفل وظیفہ۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور جو شخص سورہ اخلاص کے اس وظیفے کو کر لے گا تب انشاءاللہ اس کی بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائے گی، بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، اور بڑی سے بڑی حاجت آج پوری ہو جائے گی۔ آپ جس ارادے سے، جس مقصد سے یہ وظیفہ، یہ عمل کر لیں گے، اللہ پاک اس عمل میں اتنی زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی خاص، بہت ہی طاقتور وظیفہ میں بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو چھوڑ کر ہرگز نہ جائیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اور جو شخص اس وظیفے کو اس طرح سے کر لے گا جس طرح سے میں بتانے والا ہوں، اگر اس طرح سے پورے مکمل طریقے سے کر لے گا تب انشاءاللہ میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ جس ارادے سے، جس دعا کے لیے، جس تمنا کے لیے، جس حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بڑے سے بڑا بگڑا ہوا کام آج آپ کا پورا ہو جائے گا، بڑے سے بڑی حاجتیں، تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ جس ارادے سے، جس مقصد سے بھی آپ آج یہ وظیفہ کر لیں گے، اللہ کی ذات پر امید ہے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کامیابی پا جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ، یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور کیا کیا پڑھنا ہے، ساری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی اپیل ہے، چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، ثواب کی نیت سے شیئر بھی آگے ضرور کر دیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ تو پیارے دوستو، جان لیتے ہیں وظیفہ کس طرح سے کب پڑھنا ہے۔ اس کے چند فضائل میں بیان کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو اس کے اتنے فضائل ہیں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے فضائل کے بارے میں پوری مکمل فضیلت بیان نہیں ہو سکتی، آپ سن بھی نہیں سکو گے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پیارے دوستو، اس کی چند فضیلت یہ ہیں کہ جو شخص سورہ اخلاص کو اس طرح سے پڑھ لے گا تب اللہ پاک اس کی روزی میں، اس کے کاروبار میں، اس کے گھر میں، اس کے کھیت کھلیان میں اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی زیادہ برکت ہونا شروع ہو جائے گی کہ انسان مجبور ہو جائے گا سوچنے پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھ کو نوازا ہے، یہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک مجھے اتنا نواز رہا ہے، اتنا عطا کر رہا ہے، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ پاک کہاں سے مجھ کو اتنی دولت عطا فرما رہا ہے۔ اور جو شخص اگر کسی مصیبت پریشانی میں گرفتار ہے تو یہ وظیفہ اس طرح سے کر لینا، انشاءاللہ ایک ہی دن میں تمام کی تمام پریشانی، مصیبتیں، دقتیں ختم ہو جائیں گی، ایسے بھاگ جائیں گی جیسے کوئی شخص موت کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار وغیرہ رہتا ہے تو یہ وظیفہ، یہ عمل اس کے لیے کر لینا، انشاءاللہ اس کی
तमाम की तमाम बीमारियां बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगी। ला इलाज बीमारियों का इलाज है ये। और जो शख्स हर किसी की मुसीबतें या दुश्मनों से परेशान हैं, यानी कोई अपने दुश्मनों से परेशान है, वो उसका दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो ये वजीफ़ा या अमल इस इरादे से कर लेना, इंशाअल्लाह आपका दुश्मन आपको छोड़कर भाग जाएगा, आपके बारे में सोचना बंद कर देगा। उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी कि आपको कभी भी परेशान, कभी भी कोई मुसीबत देने वाला नहीं है। आप पर कोई किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाएगा। तो ये वजीफ़ा इतनी ज़्यादा बरकत वाला है कि जो शख्स इस वजीफ़े को, अमल को जिस इरादे से भी कर लेगा, अल्लाह पाक उसके हर मकसद में कामयाबी अता फरमा देगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा अमल किस तरह से करना है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है आपको कि आप पाक हों, यानी नापाक हों तो ये वजीफ़ा ना करें। पाक होने के बाद ही ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं। करने का तरीक़ा क्या है? सबसे पहले आप सुबह उठने के बाद सही तरीके से कुल्ली वग़ैरह मुँह धोने के बाद आप किसी एक जगह पर बैठ जाएं। किसी भी जगह पर बैठने के बाद, बैठने जैसे ही आप बैठ जाएंगे तो आप अपने साथ एक तस्बीह मौजूद रखें, यानी कोई गिनती के लिए तस्बीह ले लें। तस्बीह ना हो तो आप और कोई चीज़ रख सकते हैं जिस पर आप गिनती कर लें या काउंटिंग कर लें। अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप उंगलियों पर भी काउंटिंग, गिनती कर सकते हैं। करना कैसे है? सबसे पहले जैसे ही आप बैठ जाएंगे तो आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजनी है, दुरूद पाक पढ़नी है कम से कम 11 मरतबा, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 11 मरतबा दुरूद पाक आपको पढ़नी है। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि दुरूद पाक कौन सी पढ़नी है, दुरूद इब्राहीमी पढ़नी है या और कोई दुरूद पाक पढ़नी है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि दुरूद इब्राहीमी सबसे ज़्यादा अफजल व आला है। अगर आप दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुरूद इब्राहीमी आपको याद है तो दुरूद इब्राहीमी आप 11 मरतबा पढ़ लीजिए। अगर दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो आपके जो भी दुरूद पाक याद हो वो दुरूद पाक 11 मरतबा आप पढ़ लीजिए। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को सूरे इखलास कहते हैं, कुल की सूरत। अब ये पढ़नी कैसे है, मैं एक मरतबा आपको सुना देता हूँ। इस तरह से आपको पढ़नी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह से आपको सूरे इखलास 41 मरतबा पढ़नी है, यानी 41 टाइम्स आपको सूरे इखलास कुल की सूरत पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद आपको 41 मरतबा पढ़नी है। 41 मरतबा सूरे इखलास पढ़ने के बाद अब अल्लाह ताला का ये इस्म आज़म पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि इसको पूरा सुनकर और सुनने के बाद इस पर अमल कर लेना, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी हो जाएगी।
تو سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر 41 مرتبہ یہ اللہ پاک کا صفاتی بابرکتی نام پڑھنا ہے، اسم اعظم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس طرح سے آپ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ کو یہ بھی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام جیسے ہی پڑھ لیں گے پھر آپ کو وہی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی تھی، یعنی درود ابراہیمی آپ نے شروع میں پڑھی تھی تو درود ہی ابراہیمی آپ اب بعد میں 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور کوئی درود پاک پڑھی تھی تو وہی درود پاک آخر میں بھی اینڈنگ میں بھی وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا، یعنی سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 41 مرتبہ یا ربنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ جیسے ہی مکمل ہو جائے گا تب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا اس طرح سے اسٹارٹنگ کریں، اس طرح سے شروع کریں: اے مولا، میں نے تیرے نام کا، تیرے قرآن شریف پاک کتاب کی ایک سورت کا، سورہ اخلاص کا ورد کیا ہے، وظیفہ کیا ہے مولا، اور تیرے نام کا ورد کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس میں پڑھنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اسے معاف کر دے، اور اس کا ثواب یعنی اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ ایسے مانگنا ہے جو بھی آپ سے، اگر یہ اتنا لمبا نہیں کہا جاتا ہے تو صرف آپ یہ کہہ لیں: مولا میری اس میں غلطی جو ہوئی ہو اسے معاف کر دے اور صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اتنا کہنے کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔